جب قانون اندھا ہو جائے تو سب سے زیادہ چیختا ہوا الفاظ ہوتا ہے انصاف۔ سوچو اگر آج تمہاری آواز چھین لی جائے اور سچ بولنے پر بھی تمہیں جھوٹا کہہ دیا جائے تو کیا تم پھر بھی اس سسٹم پر بھروسہ کرو گے؟ انصاف صرف کورٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا، انصاف وہ سکون ہے جو مظلوم کو رات کو سونے دیتا ہے، اور جب انصاف دیر سے ملے تو وہ صرف فیصلہ نہیں ایک زخم بن جاتا ہے۔ آج ہر شخص ایک سوال لے کر جی رہا ہے، کیا سچ میں انصاف زندہ ہے یا صرف کتابوں میں رہ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک ایسا ہی گاؤں ہوا کرتا تھا جہاں کی سلطنت کا نام تھا ملک سریف۔ اس کے چاروں طرف ہرے بھرے کھیت تھے، گہری ندیاں تھیں اور اونچے پہاڑ تھے، مگر اس خوبصورت سلطنت کے اندر ایک خوبصورت سچ چھپا تھا۔ وہاں کا بادشاہ سلطان فیروز ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس کی مونچھیں تاؤ پر رہتی تھیں، سینہ چوڑا رہتا تھا اور غریب کی آہ سننے کی اس کی عادت ہی نہیں تھی۔ اس کے دربار میں ایک وزیر تھا جس کا نام ملک سکندر تھا۔ یہ وزیر اتنا چالاک تھا کہ سچ کو بھی جھوٹ کی چال میں لپیٹ کر ہنر جانتا تھا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں مل کر سلطنت کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے، جو ان کی راہ میں آتا وہ ختم ہو جاتا۔ سلطنت کے پورب میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نیرولا تھا۔ وہاں کے لوگ سادہ مگر عزت دار زندگی گزارتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بوڑھا کسان رہتا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ اس کی داڑھی سفید تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں ہمیشہ ایک روشنی رہتی تھی۔ یہ روشنی تھی یقین کی، سچ کی اور دعا کی۔ ابراہیم کے پاس صرف ایک چیز تھی، ایک زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا جسے اس نے اپنی پوری زندگی کی محنت سے آباد کیا تھا۔ اس زمین میں سے جو اناج اگتا تھا اسی سے اس کی بہو، بیٹا اور سلیم اور تینوں پوتے پلتے تھے۔ ایک دن ملک سکندر کا قافلہ اس گاؤں سے گزرا۔ نہرولا کی زمین دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لالچ آئی۔ اس نے محل واپس جا کر وزیر ملک سکندر کو سب بتایا۔ وزیر نے ایک پلان بنایا۔ اگلے ہی دن گاؤں میں بادشاہ کے سپاہیوں کا دستہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ سپاہی نے ابراہیم کے دروازے پر دستک دی اور بولا، کسان ابراہیم، وزیر اعلیٰ کا حکم ہے کہ یہ زمین اب سلطنت کی ملکیت ہے۔ تم 7 دن کے اندر یہ جگہ خالی کرو۔ ابراہیم کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ پکڑا اور بولا، بیٹا، اس زمین میں میری پوری زندگی ہے۔ میرا باپ یہاں مرا، میری ماں یہاں دفن ہے۔ یہ حکم غلط ہے۔ سپاہی نے زوردار آواز میں کہا، غلط صحیح کا فیصلہ تم نہیں، وزیر کرتے ہیں۔ 7 دن رہ گئے ہیں اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ ابراہیم کی بہو امیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سلیم نے اپنے دونوں ہاتھ بھینچ لیے، مگر ابراہیم نے آنکھیں بند کی، ہونٹوں پر دعا آئی اور اس نے کہا، گھبراؤ مت، سچ کا رستہ سیدھا ہوتا ہے، مشکل ضرور ہوتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا۔ ابراہیم نے فیصلہ کیا کہ وہ بادشاہ کے دربار میں خود جائے گا اور اپنا حق مانگے گا۔ سلیم نے اپنے باپ کو سمجھایا، مگر ابراہیم بولا، بیٹا، اگر ہم آج چپ رہیں گے تو کل ہمارے بچے بھی چپ رہنے کے لیے مجبور ہوں گے۔ بیٹا، ظلم کے سامنے جھکنا ظلم میں برابر کا شریک ہونا ہوتا ہے۔ اگلی ہی صبح ابراہیم نے اپنا سفید کرتا پہنا، ٹوپی سر پر رکھی اور ننگے پیر چلتا ہوا دربار کی طرف روانہ ہوا۔ رستہ لمبا تھا، دھوپ تیز تھی، مگر ابراہیم کے قدم نہیں رک رہے تھے۔ دربار میں پہنچتے ہی دربان نے اسے روکا۔ کون ہو تم؟ بادشاہ سے ملنا ہے۔ بادشاہ سے ملنا ہر کسی کے لیے نہیں۔ ابراہیم نے سیدھا آنکھوں میں دیکھا اور بولا، میں ابراہیم ہوں، نیرولا کا کسان، اپنا حق مانگنے آیا ہوں۔ دربار ہنس دیا۔
مگر اندر تک خبر پہنچ گئی تھی۔ بادشاہ سلطان فیروز اس وقت اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ وزیر ملک سکندر بھی پاس میں ہی تھا۔ دونوں کے چہروں پر ایک ہلکی مسکان تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا، اندر آنے دو، دیکھتے ہیں یہ بوڑھا کیا کرتا ہے۔ ابراہیم اندر آیا۔ اس کے قدم دھیرے تھے مگر جھکے نہیں تھے۔ اس نے بادشاہ کا ادب کیا اور بولا، جہاں پناہ میں ایک غریب کسان ہوں۔ میری زمین جو میرے باپ دادا کی ہے، جس میں میری ماں کی قبر ہے، اس پر ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے۔ میں صرف انصاف مانگنے آیا ہوں۔ وزیر ملک سکندر بیچ میں بول پڑا، بوڑھے، یہ زمین سلطنت کی ہے، یہ کاغذات ثابت کرتے ہیں اس بات کو۔ اس نے ایک نقلی کاغذ بادشاہ کے آگے رکھ دیا۔ بادشاہ نے ایک نظر اس کاغذ پر ڈالی اور کہا، ابراہیم، یہ کاغذ کہتے ہیں زمین ہماری ہے۔ ابراہیم نے فوراً سر اٹھا کر بولا، جہاں پناہ یہ کاغذات جھوٹے ہیں۔ میری زمین کے حقیقی دستاویزات میرے پاس ہیں، جو میرا باپ چھوڑ کر گیا تھا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بادشاہ کے سامنے اس طرح بھی بول سکتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں فوراً غصہ آ گیا، مگر کچھ تھا جو اس دن اسے روک رہا تھا۔ شاید ابراہیم کی آنکھیں، شاید اس کی آواز میں ایک ایسا سچ جو بادشاہ کے سینے میں گھس رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، کل تک کا وقت ہے، اپنا وہ کاغذ لے آؤ۔ اگر سچ ہے تو فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ ابراہیم نے فوراً بادشاہ سلامت کا شکریہ ادا کیا اور وہ وہاں سے لوٹ گیا۔ رات کو وزیر ملک سکندر نے ایک سپاہی کو ابراہیم کے گھر بھیجا۔ اس کا کام تھا وہ اصلی کاغذ چرا لانا یا جلا دینا۔ اسی رات بارش بھی شروع ہو گئی اور اندھیرا بھی۔ سپاہی ابراہیم کے گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر اللہ کا کھیل دیکھیے، اس رات گاؤں کے مولوی صاحب اپنی بیماری کی وجہ سے جاگے ہوئے تھے اور انہوں نے سپاہی کو ابراہیم کے دروازے کے پاس منڈلاتے دیکھا۔ انہوں نے فوراً آواز دی، کون ہے وہاں، کون ہے؟ سپاہی گھبرائے اور بھاگ گئے۔ مولوی صاحب نے فوراً ابراہیم کو جگایا اور سب بتایا۔ ابراہیم نے آنکھیں بند کی اور دل میں شکر کی دعا پڑھی۔ پھر اس نے اپنی زمین کے کاغذ اٹھائے، مولوی صاحب کو ساتھ لیا اور رات بھر دربار کے قریب ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی، دربار لگا، ابراہیم ایک بار پھر سامنے تھا۔ اس بار مولوی صاحب بھی ساتھ تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک پرانی قانون کی کتاب بھی تھی۔ ابراہیم نے کاغذ پیش کیے۔ وزیر نے ایک بار پھر اعتراض کیا، یہ کاغذ نقلی ہو سکتے ہیں۔ مولوی صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا، جہاں پناہ میں اس گاؤں کا مولوی ہوں، میں گواہی دیتا ہوں ان کاغذات کی۔ یہ زمین ابراہیم کے داداؤں کی ہے اور اس قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ کسی کی باپ دادا کی زمین بنا ثبوت کے لی نہیں جا سکتی۔ دربار میں ایک بار پھر خاموشی سی چھا گئی۔ بادشاہ سلامت کے اندر کچھ ہلچل ہو رہی تھی۔ اس کی نظر کبھی ابراہیم کی سفید داڑھی پر جاتی تھی، کبھی مولوی صاحب کی پرانی کتاب پر، اور پھر آخر کار ایک ایسا لمحہ آیا جو سب نے یاد رکھا۔ بادشاہ کے دربار کا ایک بوڑھا قاضی تھا جس کا نام قاضی رحمت اللہ تھا۔ یہ بوڑھے قاضی پچھلے کئی سالوں سے چپ تھے، کیونکہ وزیر نے انہیں بار بار دبایا تھا، مگر آج انہیں اپنی کرسی سے اٹھ کر بادشاہ سے اجازت مانگی اور بولا، جہاں پناہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے ہاں کی۔ قاضی رحمت اللہ نے کہا، یہ جو کاغذات ابراہیم کے ساتھ ہیں، میں انہیں پہچانتا ہوں، کیونکہ میں خود اس زمین کا اصلی گواہ رہ چکا ہوں، اور یہ جو وزیر صاحب نے کاغذ پیش کیے ہیں، یہ پچھلے مہینے ہی بنے ہیں۔ جہاں پناہ، اگر آج آپ نے سچ کا ساتھ نہیں دیا تو آپ کی سلطنت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ دربار میں ایک سکون بھرا سناٹا چھا گیا۔
بادشاہ سلطان فیروز کی آنکھوں کی جگہ ایک سوچتی ہوئی خاموشی آئی۔ دیر تک وہ چپ رہا، پھر اس نے دھیرے دھیرے کھڑے ہو کر کہا، ابراہیم، تمہاری زمین تمہاری ہے آج سے، ابھی سے۔ پھر اس نے وزیر ملک سکندر کی طرف دیکھا اور آواز میں ایک سردی آئی، اور اس وزیر کو گرفتار کرو جس نے جھوٹے کاغذات بنائے، سلطنت کے نام پر ظلم کیا، اس کا حساب ہوگا۔ وزیر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، سپاہی آگے بڑھے اور اس کے قدموں کو تھام لیا۔ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اس نے سر جھکایا اور دھیرے سے کہا، جہاں پناہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بادشاہ نے خود دربار سے اٹھ کر ابراہیم کا ہاتھ تھاما اور بولا، نہیں ابراہیم، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے۔ تم نہیں آتے تو شاید میں بھی ان اندھیروں میں کھو جاتا جہاں میرا وزیر مجھے لے جا رہا تھا۔ آج تم نے مجھے یاد دلایا ہے کہ تخت پر بیٹھنے والے کا بھی ایک دن اللہ کا سامنا ہوگا، ایک دن اللہ اس سے بھی حساب لے گا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ سلامت نے ایک نئی ہوا چلائی۔ بادشاہ سلطان فیروز نے قاضی رحمت اللہ کو نیا وزیر بنایا۔ غریبوں کے لیے دربار کے دروازے کھول دیے گئے۔ ہر منگل والے دن کوئی بھی سیدھا بادشاہ سے اپنی فریاد کر سکتا تھا۔ ابراہیم اپنی زمین پر لوٹ آیا۔ اس کے پوتے اسی مٹی میں کھیلتے رہے جہاں اس کی پردادی، اس کی ماں کی قبر تھی۔ اور اس دن امیرہ نے روٹی بنائی تو اس میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی، شاید آنسو کی، شاید شکر کی۔ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، سچ کی ایک آواز اسے ہلا سکتی ہے، مگر سچ بولنے کے لیے ایک ابراہیم چاہیے جو ڈر کے باوجود قدم اٹھائے، جو ڈرتا نہیں، وہ ہارتا نہیں۔ سنو، اگر تم یہ آواز فیوچر میں سن رہے ہو تو شاید ہم وہ لوگ تھے جو ایک عجیب دور سے گزرے تھے، ایک ایسا وقت جہاں سچ بولنا ہمت تھا اور انصاف مانگنا جرم۔ ہم نے دیکھا طاقتور لوگ قانون لکھتے تھے اور کمزور لوگ صرف دعا کرتے تھے۔ کبھی بے گناہ چیختا تھا مگر دیواروں نے گواہی نہیں دی۔ کئی سچ فائلوں میں دبا دیے گئے اور کئی آنسو وقت نے سکھا دیے، لیکن اگر تمہاری جنریشن یہ سن رہی ہے تو میری ایک گزارش ہے، کبھی کسی مظلوم کی خاموشی کو کمزوری مت سمجھنا، کبھی کسی غریب کے حق کو پیسوں میں مت تولنا، اور کبھی اتنا طاقتور مت بننا کہ تمہیں اپنی انسانیت چھوٹی لگنے لگے۔ یاد رکھنا، ظلم صرف وہی نہیں جو کیا جائے، ظلم وہ بھی ہوتا ہے جو دیکھا جائے اور روکا نہ جائے۔ آج کے وقت میں چاہے کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو، یقین رکھنا ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، اور ہر چیخ ایک دن گواہی بن جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے دور میں پورا انصاف نہ دیکھ سکیں، مگر تم وہ جنریشن بننا جو انصاف کو صرف کتاب کا الفاظ نہیں، زندگی کا اصول بنا دے۔ ایسا انصاف جہاں فیصلہ پیسوں سے نہیں، سچ سے ہوتا ہو، جہاں کرسیاں انسانیت سے بڑی نہ ہو، جہاں ایک عام انسان بھی بنا ڈرے سچ بول سکے۔ اور اگر کبھی تمہارے پاس طاقت آئے تو یاد رکھنا، انسان کی اصلی جیت دوسروں کو دبانے میں نہیں، بلکہ کسی ٹوٹے ہوئے کو اس کا حق دلانے میں ہوتی ہے۔ یہ پیغام ایک تحفہ ہے ان لوگوں کی طرف سے جو اندھیروں میں بھی امید سنبھالے بیٹھے تھے، مگر ہم نے ایک خواب دیکھا تھا، ایک ایسی دنیا کا جہاں انصاف دیر سے نہیں، وقت پر ملا کرے۔ اگر تم اسی دنیا سے ہو تو ہماری طرف سے تمہارا شکریہ۔ یہ چھوٹا سا پیغام اس آنے والی جنریشن کے لیے ہے کہ خدا را اپنی سوچ کو، آج وقت جیسا بھی ہو، آنے والے بچوں کے لیے ہے کہ اپنی سوچ کو اس طرح کا بنانا کہ آنے والا وقت، آنے والی جنریشن
یہ وقت نہ دیکھ سکے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔